یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آج تک فرعون مصر کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور پھر اسے چیلنج کیا۔ اکثر لوگ اپنی تقریروں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاتے۔ اسی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو ہے، تاکہ فرعون کا تعارف اور اس بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اس سے قبل کے بات کو آگے بڑھایا جائے، یہ جان لیں کہ مصر اور فرعونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان بعض ناموں اور تاریخوں میں جا بجا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی حوالے ان لوحوں یعنی مٹی کی تختیوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جو مصری آثار قدیمہ سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئیں۔ ان کے علاوہ کچھ واقعات بائبل اور قرآن پاک سے اخذ کیے گئے ہیں جنہیں مستند ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ یاد رکھیے، دنیا میں بے شمار قومیں ہو گزری اور اب بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ہر قوم کی اپنی بولی، رہن سہن، تہذیب اور سوچ کا انداز ہے، لہٰذا اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے اپنے اپنے حکمرانوں کو مخصوص نام دیے۔ مثلاً چین میں حکمران کو خاقان کہا گیا، روس میں اسے زار کہتے ہیں، حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا والوں نے نجاشی کہا، ایران میں کسریٰ، اہل روم اسے کیسر کہتے ہیں، سلطنت عمان میں سلطان، سعودی عرب میں ملک، متحدہ عرب امارات میں امیر، اور ہندوستان میں شہنشاہ، برطانیہ میں کنگ، اور اگر خاتون تخت نشین ہو تو کوئین، جیسا کہ اس وقت ملکہ برطانیہ ہے اور کبھی ملکہ وکٹوریہ تھیں۔ پاکستان میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح اہل مصر اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے لفظی یا اصطلاحی معنی ہیں سرکش، ظالم، بڑے محل والا اور متکبر۔ انہی صفات کی بنا پر ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں فرعونیت کی اصطلاح یعنی ٹرم رواج پائی۔ اگر کسی کے تکبر کو بیان کرنا ہو تو اسے فرعون کہہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ فرعون آیا کہاں سے؟ تو عرض ہے کہ قدیم مصر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آمن را یعنی سورج دیوتا تھا، جسے عرف عام میں فارے کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فائن بنا اور پھر عربوں نے اسے فرعون بنا دیا۔ چونکہ مصری معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے حکمرانوں یعنی فرعین نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار قرار دیا، یعنی دیوی دیوتا ان کے اندر رہتے تھے، لہٰذا اب وہی خدا ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں یعنی حکمرانوں کا تعلق مصر کے قبطی اور املیکی قبائل سے تھا، جو وہاں کے قدیم ترین اور بڑے قبیلے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد مصر کا پہلا حکمران بیسر بن حام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مصر بن بیسر تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس ملک کا نام مصر پڑا۔ الولید بن دومگ پہلا فرعون تھا اور 3000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر سکندر اعظم کے مصر پر حملے کے وقت تک تقریباً 31 فرعون تخت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تولیس نام کا فرعون مصر کا حاکم تھا، جس کی بیٹی ہاجر سے انہوں نے شادی کی۔ یاد رہے کہ ہاجر اور ہاجرہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت اریان بن ولید فرعون مصر تھا۔ یہاں مختصراً بات یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ایک قافلے والوں نے وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے گئے۔ وہاں لے جا کر آپ کو فروخت کر دیا۔ آپ کو وہاں کے وزیر خزانہ اطفیر المعروف عزیز مصر نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور خراب نیت سے ان کی طرف لپکی، مگر اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ مانی۔ کہانی طویل ہے، مختصراً یہ کہ آپ کو زلیخا کی شکایت پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں 2 سرکاری ملازمین بھی قید ہو کر آئے، جنہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہا کہ جو بتاؤں گا وہ ہو کر رہے گا۔
آپ نے مصلحت کے تحت نام بتائے بغیر بتایا کہ ایک رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا اور دوسرے کو سزائے موت ہوگی اور اس کی لاش پرندے کھائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو رہا ہو وہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر ضرور کرے، کیونکہ میں بے گناہ قید میں ہوں۔ حکم الہی کے مطابق ایسا ہی ہوا اور بندار نامی شخص رہا ہو کر بادشاہ کا خدمتگار بنا، لیکن شیطان نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ تک پہنچانے سے بھلا دیا۔ قدرت خدا کی کہ فرعون مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں آ کر کھا جاتی ہیں، اسی طرح گندم کی 7 ہری بھری اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس نے نجومیوں اور کاہنوں کو بلا کر خواب سنایا، مگر کوئی بھی تسلی بخش تعبیر نہ بتا سکا۔ تب بندار کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نام کا ایک نیک سیرت قیدی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بے گناہی کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے، اور پھر فرعون مصر کے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک بہت زیادہ غلہ پیدا ہوگا اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، لہٰذا پہلے 7 سال کی پیداوار کو سٹور کر دیا جائے تاکہ اگلے 7 سال جب قحط سالی ہو تو یہ کام آئے۔ فرعون نے کہا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کس طرح سے یہ سب کام ہوں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا نے مجھے عقل، فہم، تدبر اور حکمت سے نوازا ہے۔ اگر آپ یہ کام میرے ذمہ کر دیں تو میں اسے بخوبی انجام دوں گا۔ اس پر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کو ان سب کاموں کا ناظم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت کا عہدہ ملنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کی اولاد مصر میں پھلی پھولی۔ اگرچہ اس وقت ان کے کنبے کے فقط 93 افراد فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے آتے ان کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک جا پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہیں شاہی خاندان کی حیثیت حاصل تھی۔ زمین، جائیداد، بنگلے، باغات، مال مویشی اور دولت ان کے ہاتھ آئی تو بگڑ گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد فرعون کا بیٹا ان پر مسلط ہوا اور وہ غلام بن کر ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان حالات میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد، رہنمائی اور قبطیوں کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا۔ پہلا رامیس دوم، جس کے گھر پرورش پائی، اور پھر اس کا بیٹا منفتح، جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور جس نے آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون رامیس دوم نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں جو کہ فرعون کا قبیلہ تھا ان کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ تمام علماء کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ کاہنوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 نومولود لڑکے مار دیے گئے اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے بڑے بوڑھے فرعون کے پاس آئے اور کہا تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں خدمت گار، نوکر چاکر اور مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال نہ مارے جائیں۔ لہٰذا جس سال نہ مارنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ماں سخت پریشان تھی کہ فرعون کے کارندے اسے مار دیں گے، اس لیے انہوں نے مولود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں اللہ کے سپرد کر دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔
اتفاق سے فرعون اور اس کی بیگم آسیہ بالکنی میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہیں صندوق بہتا ہوا نظر آیا۔ آسیہ کی فرمائش پر کارندے صندوق پانی سے نکال کر لائے اور جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت ننھا منا بچہ انگوٹھا منہ میں لیے لیٹا ہے۔ فرعون نے کہا اسے مار دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطابق آسیہ نے کہا نہیں، میں اسے بڑا کروں گی، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ علماء نے حضرت آسیہ کو مومنہ کا خطاب دیا ہے کیونکہ انہوں نے نہ فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ پال پوس کر بڑا بھی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت عطا ہوئی۔ اس وقت فرعون کا بیٹا تخت نشین تھا، یعنی وہ دوسرا فرعون جس سے آپ کا سامنا ہوا، اور اللہ کے حکم سے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر اتر آیا۔ اس ہی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور انہیں سزائیں دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ کلزم یعنی کہ ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ حکم خداوندی سے سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی، اور اس طرح اس کی حنوط شدہ لاش ممی اب قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔ فرعین مصر کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ، منتخب کردہ اور بعض بذات خود خدا کہلاتے تھے۔ ان کا کہا خدا کا فرمان تصور کیا جاتا تھا، اور اہل مصر ان کی ہر بات کو مذہب کا حکم سمجھتے تھے۔ اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن وہ ان سے الجھ پڑے اور نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور آج مصر ایک مسلمان افریقی عرب ملک ہے۔